جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ ابتدائی رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھیج دیا ہے۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا یہ کہنا ہے دفاعی کارروائیاں ایرانی شرط پوری ہونے تک جاری رہیں گی، ایرانی حکام نے یہ کہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی امریکی تجاویز میں شامل ہے۔ ابھی جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا والی جو خبر ہے، جس سے ایران نے کہا ہے کہ جی امریکی تجاویز ہم نے مسترد کر دی ہیں اور ابتدائی رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو ہم نے بھیج دیا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ جنگ جائے گی آخر کہاں تک؟ کیونکہ اب تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو مسلسل اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل امریکہ زور لگا رہے ہیں اور دفاع کر رہا ہے ایران۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں نوید زوہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں دانش فیض۔ بہت شکریہ سر۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو آج بھی شرائط جو مسترد کر دی ہیں اور دونوں ممالک یعنی اسرائیل امریکہ حملہ آور ہے، جبکہ ایران اپنا دفاع بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسرائیل پر بمباری بھی ہو رہی ہے، میزائل بھی داغ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران علی، اب صورتحال یہ ہے کہ جنگ تو انہوں نے شروع کی تھی، اب ایران کہہ رہا ہے جنگ ختم ہم کریں گے، اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے $10,000 خرچ ہوتے ہیں تو ان کے $1 بلین خرچ ہوتے ہیں۔ امریکہ کو اب یہ ایک دن کی جنگ $2 بلین پہ پڑ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اذیت ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے وہ اور ہے۔ اب اسرائیل میں اور امریکہ میں، ایران میں تو رجیم چینج نہیں ہوا، اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اپنی ہی قیادت کے خلاف، اپنی ہی حکومت کے خلاف۔ رہی صحیح کسر یورپ نے پوری کر دی ہے، ان کا ساتھ نہ دے کے اور ان کو تانے کے جواب میں تانا دے کے۔ ایک طرف تو وہ اپنا ابراہم لنکن بمشکل نکال کے لے گئے، میں بحفاظت نہیں بولوں گا کیونکہ وہ بہت ڈیمیج ہوا، اب تو ایران نے اس کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، ویڈیو جاری کر دی ہے جو اس پہ اٹیک ہوا، وہ نکال کے لے گئے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے جناب وہ لے کر آئیں بحری بیڑی، تو انہوں نے انکار کیا۔ اور اب جب اسرائیل کا دفاعی نظام بھی بہت کمزور ہو گیا ہے اور ان کے جو ایران کے اٹیک ہیں اس سے ان کے یہاں شدید نقصانات ہو رہے ہیں، جو پہلی بار انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے لوگ مرے بھی ہیں، ہاسپٹلوں میں بھی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر بھی نقصان ہوا ہے۔ گلف میں بھی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں اپنی حکومت کی کہ بھائی ہماری طرف سے اب ہماری جگہ نہیں یوز کرو، نہیں یوز کرو، وہ جو جہاں سے یوز ہوتا ہے وہ وہاں پہ اٹیک کرتا ہے۔ ایسا ہی اور ان کا خیال تھا کہ ڈے بائی ڈے ایران کے جو ہے فائر پاور کم ہوگا، وہ زیادہ مضبوط اور تیز ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب جنگ کی جو کنڈیشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، خاص طور سے جو جنگ کی اصل طاقت تھی ان کی نیول پاور، وہ بالکل نیل ہو کے رہ گئی۔ اب نیول تو ان کی ختم ہو گئی۔ اب رہا سہا ان کا جو دار و مدار ہے، وہ جو ان کے بیسز ہیں آس پاس ملکوں میں، ادھر سے اٹیک کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو دفاع دینے میں بھی وہ ناکام ہے، باقی گلف کو تو دینے میں ہی ناکام رہے، نہ وہ قطر کو بچا سکے، نہ UAE کو بچا سکے، نہ اور کسی کو۔ تو اچھا، آج بھی کہا جاتا ہے جی، کچھ خبریں اس طرح کی بھی آئیں کہ سعودی عربیہ کی جانب بھی آج میزائل داغ دیے ایران کی جانب سے۔ پاکستان بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں کم از کم نہ لڑیں، اور پاکستان ظاہر یہ بھی کوششیں کر رہا ہے کہ کس طرح امریکہ اور ایران کے مذاکرات کس طرح ہو جائیں، اور پیشکش بھی کی وزیر اعظم پاکستان نے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر پیشکش یہ کی تو ہے، اور لیکن جنگ بندی تو تبھی ہوگی جب دونوں ممالک مان جائیں گے۔ آج جس طرح ہم نے آغاز کیا خبر کا یہیں سے کہ بھئی جو شرائط امریکہ کی ہیں وہ تو مسترد کر دی ہیں ایران نے، تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جنگ یہ لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک آدھ دن میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جنگ ختم ہو جائے گی، سیز فائر کا امکان موجود ہے ابھی بھی کہ سیز فائر کہیں نکل آئے، جس کے لیے پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے اور امریکہ کی خواہش پہ کر رہا ہے، اس کی خواہش ہے۔ ایران نے نہیں کہا پاکستان کو، امریکہ نے کہا ہے، جس سے پاکستان نے امریکہ سے، سعودی سے، اور بھی کچھ ممالک ہیں، 200 ممالک ہیں جو اس میں شامل ہیں پس پردہ، یہ اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ اس کی خبریں اتنے آرام سے باہر نہیں آتی، لیکن کتنا پتہ لگ گیا ہے، چل رہا ہے،
اور یہ مذاکرات اگلے ہو سکتا ہے 3 دن میں اسلام آباد میں کہیں کسی جگہ خفیہ طور پہ شروع بھی ہو جائیں، تو اس وقت شاید جنگ بندی نہیں، سیز فائر کی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایران نے جو کڑی شرائط رکھی ہیں اس پرسرات سے گزرنا پڑے گا ان کا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ قطعی طور پہ نہیں کر سکتے کہ وہ جنگ جیت گئے، جس کی اذیت انہیں اب اٹھانی پڑے گی۔ نہیں، لیکن اس میں جنگ بندی تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہو سکتا ہے، اور اکثر لمبی جنگ چلتی ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اسلامی ممالک جو آپس میں برسر پیکار نہ ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جہاں جہاں بیسز ہیں امریکہ کے، ایران کہتا ہے جی میں تو ظاہر ہے مجھ پہ حملے ہوں گے تو میں کروں گا۔ دیکھیں ابھی بھی اسرائیل کی یہ خواہش باقی ہے جس کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی کہ اسلامی ممالک ایران پہ حملہ کریں، جو کہ نہیں ہوا، ایران نے کیے ہیں، اور ایران نے بھی کھل کے بولا کہ ہمارے برادر ملک ہیں، ہم صرف ان بیسز پہ حملہ کر رہے ہیں جو امریکن بیسز ہیں یا جہاں امریکہ کی کمپنیز کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہی ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کو وہاں سے اٹیک کرنا بند کرنا پڑے گا۔ اگر وہ برادر ملک اپنی جگہیں دینے سے انکاری ہو جائیں تو ان پہ اٹیک نہیں ہوگا، پھر اس کا ٹارگٹ واحد اسرائیل رہ جائے گا، جو کہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھ کو اور اسرائیل کو لڑنے دو نا، لڑائی ہماری ہے، آ جاؤ میدان میں، ہم دونوں لڑکے دیکھتے ہیں، پھر آ جاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے، جو امریکہ کو منظور نہیں ہے۔ بہرحال ایران کی شرائط کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں، جب تک وہ نہیں ہوگی جنگ کی سب سے امپورٹنٹ چیز پوری نہیں ہوگی، اور وہ ہے ابنائے ہرمز کی بندش۔ وہ جب تک نہیں کھلے گا نا تب تک یہ جنگ دنیا کو نقصان رہے گا اس سے، پوری ظاہر ہے دنیا اب ہو گیا علی، ہو گیا، ڈیمیج ہیو بین ڈن۔ یہ جو انہوں نے غلطی کی ایران میں، جو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری اور جہاں اس کی وہ گیس کی ڈلیوری کی تنصیبات تھی، ایل پی جی کی، ایل ایم جی کی، وہ تباہ کی۔ پھر اس کے بعد میں ایران نے بولا تھا یہ کرو گے تو ہم، اس کے بعد جو نمبر 2 تھی دنیا کی قطر میں، وہ تباہ کر دی۔ تو یہ دنیا تو کرائسس میں آ گئی۔ پہلے یوکرین جو 20% کرتا تھا وہ ابھی نہیں کر پا رہا، تو ابھی 60%، مطلب 40% پہ دنیا چلے گی۔ ہماری تو سوئی گیس ہے، پھر بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، بعض سے ملکوں کو دارمداری اس گیس پہ ہوتا ہے، اس گیس پہ ہوتا ہے، اور ان کے اپنے ملک میں نہیں، کسی اور سے لیتے ہیں، زیادہ کر کے قطر اور یہ انہی ممالک سے جائی جاتی تھی، اور جب یہ اب وہ بند ہو گیا اور آدھی دنیا اس طرف جو ہے وہ اپنے حرمت سے گزر کے جاتا تھا سارا سامان، اور وہی بند ہے، تو گیس اور انرجی کے علاوہ، پیٹرول کے علاوہ علی کھانے پینے کی اشیاءوں کا قحط ہو جائے گا، راشن کرنا پڑے گا ان کو کووڈ کی طرح، بالکل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا ان کو کووڈ کی اس پر ہم آتے ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے جس طرح بات کر رہے ہیں نوید زبیر صاحب کہ فی الحال جنگ بندی نہ بھی ہو، سیز فائر ہوتا قریب قیاس ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن میں، 2 دن میں یا 3 دن میں آپ کو نظر آ جائے، ایک جنگ بندی فی الحال نہیں نظر آ رہی، لیکن جو خواہشات تھیں امریکہ کی یا اسرائیل کی وہ پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔